آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا. صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے. فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ذہن میں کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ اس میں قرآن نے جیسے بیان کیا، میرے مستقل اس موضوع پر بیانات ہیں کہ کبائر کون کون سے ہیں، وہ آپ سن لیجئے گا. تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر، مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے. لڑائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کی بات اس کے منہ پہ، اس کی بات. اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. پھر اس نے 2-3 گالیاں نکالی، آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا. وہ ہوتا ہے نا ایسے، ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں. تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. دوسرا انہوں نے کیا؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں، یار چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے. فقہا سے، فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں. اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی. ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے. اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی. جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں. پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ. تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں. نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا. اب اس سے خواتین کہتی تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو. جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا. کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے
پلاسٹک ہے, اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں, اسے اس پیشاب پہ خشک کریں, پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں, پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے, جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا, کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے. پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں, نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوگا, کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی, کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ, تو دھو لیں اس کو اسی وقت. تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے, بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں, اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا, بوتل, کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں. چند دن یہ عمل کیا, پھر ان کو خیال آیا کہ ما فعل هذا من هو خیر منی, جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی ہے. یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پیشاب نہیں کرتے تھے, تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں. تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹارچ سے چھینٹیں چیک کرنا شروع کر دیں. وہمی کیا کرتا ہے, ایک صاحب کا فون آیا, میں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار نا ایسے لائٹ کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہوں. صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار, کوئی نشان تو نہیں لگا ہوا, کوئی گندگی نکلی ہو کوئی. میں نے کہا کہ یار صبح صبح قرآن کا مطالعہ کیا کرو, مناجات مقبولہ پڑھ لیا کرو, شلوار کا مطالعہ کرنا یہ اچھا کام نہیں. کیا خیال ہے, صبح صبح اٹھ کے شلوار اسٹڈی ہو رہی ہے, تو باقاعدہ اسٹڈی ہوئی نا, شلوار پڑھی جا رہی ہے باقاعدہ, شلوار میں پی ایچ ڈی ہو جائے گی 1 سال کے بعد, اتنا ماہر ہو جائے گا. تو چھوڑ دو یہ کیا گندی حرکتیں ہیں. اگر نجاست نظر آ رہی ہے دھو دو, نہیں آ رہی تو بس نماز پڑھو جا کے, اڑ کے جو دیکھنا شروع کر دینا, کوئی لگا تو نہیں. اتنا نہیں بنایا شریعت نے مکلف, یہ وہمی اور پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے. تھوڑا سا احتیاط کر لو بس, یہ ضروری. تو بات میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہو العزیز الغفور, اللہ زبردست غالب ہے اور اللہ خوب مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں.